مسلمانوں اب بس کرو، خدا کے لیے اب بس کرو، بہت ہو گئی ہے، بس کرو۔ جسے دیکھو ہر دوسرا شخص آج جو اسکول و کالج کی تعلیم سے لبریز ہے وہ یہ کہتا دکھائی دیتا ہے کہ مولویوں کو ملک سے نکال دو، مولویوں کو ملک سے نکال دو، سکون ہو جائے گا۔ یہ مولوی دین کے ٹھیکیدار بنے پھرتے ہیں۔ اب ہماری مولویوں سے کھلی جنگ ہے۔ اس طرح کے الفاظ آج سیکولر لوگ کہتے اور کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ آپ غور کیجئے گا، یہ جملے کہنے والے صرف زیادہ تر وہی لوگ ہیں جو جمعے کو اور اکثر تو صرف عید کے دن ہی وضو کرتے ہیں اور ہمیں سکھا رہے ہیں کہ دین کہاں سے آئے گا، اس پر کیسے عمل ہوگا۔ الفاظ تھوڑے سخت ہیں لیکن اب حد ہو چکی ہے۔ جس کی خود نورانی قاعدہ پڑھنے کی اوقات نہیں، وہ وقت کے علماء اور محدثین پر تنقید کرتا دکھائی دیتا ہے۔ بھائی شیخ لبرل صاحب، تم کو پتہ ہے کہ مولوی کون ہوتا ہے؟ جس نے اپنی زندگی کے 11 سال، جی ہاں 11 سال، اگر حافظ بھی ہے تو 15 سال، اور اگر مفتی ہے تو 18 سال صرف اور صرف فقط اللہ کی رضا کے لیے وقف کیے، اللہ کے دین کو حاصل کرنے کے لیے وقف کیے۔ ایسا ہے، بات یہ ہے کہ تم کون ہو، تعلیم کیا ہے تمہاری، وضو کے فرائض پتہ ہیں آپ کو، غسل کرنا جانتے ہو تم، آخری بار با جماعت نماز فجر کب ادا کی تھی، قرآن کتنا جانتے ہو تم، حدیث کتنی پڑھی ہے تم نے، فقہی مسائل کتنے سمجھ پاتے ہو، معیشت معاشرت پر کتنی احادیثیں تمہیں ازبر ہیں۔ اوقات تمہاری نورانی قاعدے کی نہیں اور علماء کے خلاف گز بر لمبی زبان نکالے پھرتے ہو۔ وجہ یہ ہے کہ مولوی نے قرآن پڑھ رکھا ہے، وہ تمہارے حرام کاموں کو حرام کہنا جانتا ہے، اس لیے تمہاری دکھتی رگ پر پھڑکتی ہے کہ میں اگر کوئی غلط کام کروں گا تو مجھے تنقید کا نشانہ بنایا جائے گا۔ مولوی کے ہاتھ میں اگر حکومت ہوتی تو تمہیں بتاتا کہ دین اسلام کے اندر کس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ وہ ایک چٹائی پر 10,000 کی تنخواہ میں زندگی گزار دیتا ہے، تمہاری طرح ضمیر کے سودے نہیں کرتا۔ وہ تمہاری دنیا پر نظر کیے بغیر تمہاری آخرت سنوارنا چاہتا ہے، اس لیے تم کو کھٹکتا ہے۔ ورنہ مجھے بتا دو اختلافات کہاں نہیں ہیں، دوغلے دھوکے باز اور سفید پوش کالی بھیڑیں کس شعبے میں آج دکھائی نہیں دیتی۔ یونیورسٹی کالج اسکولوں میں کیا کچھ نہیں ہوتا کہ آج وہاں پر وہ تمام کاروبار جو کبھی ہیرا منڈی جو بازار حسن کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے، نہیں ہو رہے سارے کام وہاں پر۔ کاروباری فیکٹریوں میں، زمینوں وڈیروں میں، سیاست میں، سائنس میں، طب میں، حکمت میں، تہذیب میں، قومیت، لسانیت، ملکی معیشت اور کاروبار تک ہر ادارے میں کچھ نہ کچھ ضرور بڑے لوگ ہوتے ہیں۔ تو پھر ایک مولویت سے ہی کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ ہر داڑھی والے کو مولویت سے جوڑ دیتے ہو، ہر ٹوپی پگڑی والے کو عالم سمجھ لیتے ہو، ہر نمازی کو تم مفتی گردان لیتے ہو۔ ایسا کیوں ہے؟ دنیا کے معاملے میں کبھی تم نے فارمیسی سے جا کر سبزی خریدی؟ تھانے بھیج کر تم نے کبھی بچوں کو تعلیم دلوائی؟ جوتے کی دکان سے کبھی تم نے صوفے خریدے؟ مستری سے کبھی تم نے اپنا دانت نکلوایا؟ رنگ والے سے کبھی بال اپنے کٹوائے؟ دھوبی سے کبھی جوتے پالش کروائے؟ ڈاکٹر کے کلینک میں کبھی بل جمع کروایا؟ بینک میں جا کر کبھی تم نے پاسپورٹ بنوایا؟ وہاں تمہاری بڑی عقل چلتی ہے کہ ہر چیز اسی کے مقام اور ماہر سے ہی صحیح ہوتی ہے اور اس سے کام لیا جاتا ہے۔ تو ایک دین ہی مظلوم رہ گیا تیری نظر میں، جو دھوکے میں آ گئے۔ کیوں گئے تھے انجینئر سے دین کی بات پوچھنے؟ کیوں MBBS ڈاکٹر سے شرعی مسئلہ پوچھتے پھرتے ہو؟ کیوں محلے کے حاجی صاحب سے تم نے عقائد سیکھنے کی بات پر بحث کرنی شروع کر دی؟ کچھ تو خیال کرو۔ ایک کیمسٹری کے طالب علم کو عالم سمجھ لیا تم نے، اتنے عقل مند تھے، دنیا جہاں کی سمجھ رکھنے والے تھے، تو یہاں پر آ کر تمہاری عقل کیوں دم توڑ گئی؟ کیوں بچوں کی طرح تم نے گرگرانا شروع کر دیا؟ تو قصور کس کا ہوا، تمہارا یا مولوی کا؟ میں مانتا ہوں کہ کالی بیڑے ہم میں سے بھی ہیں، لیکن وہ کہاں نہیں ہیں۔ 2 نمبر لوگوں کے چکر میں کب تک اپنے ہی لوگوں کو گالیاں دیتے رہو گے؟ تم نے پلمبر سے دانت نکلوا دیا تو اس میں مولوی کا کیا قصور؟ تمہاری عقل نے کام نہیں کیا تو اس میں دوسروں کو رونے کو، کوسنے کو تمہارے پاس بہت وقت ہے۔ خدا کے لیے بہت ہو چکی، اب بھی سنبھل جاؤ اور دین اسلام کی راہ کو اپنا لو، وگرنہ بھول جاؤ کہ تمہاری نسلوں کے اندر بھی کوئی اسلام کا نام لینے والا باقی بچے گا۔